بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں نے یہ عربی ادب کی کتابیں ہیں مختارات، یہ میں نے آج دن کو پڑھایا تھا۔ اس میں انسانی ترقی کے لیے ایک بہت ہی مفید ایک پوائنٹ صاحب کتاب والے نے اس مضمون کا اندر ذکر کیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا میں نے سمجھا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹا محمد کو اور حماد کو اور اپنے ناظرین کے لیے اس پوائنٹ کو پیش کروں، تاکہ اس پوائنٹ سے سارا عالم جو ہے نا، ساری دنیا کے اندر رہنے والے انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ مضمون صاحب مختارات یہ بیان کرتا ہے وَلَفَتَ كُلَّ إِنسَانٍ إِلَى مَا أُودِعَ فِيهِ مِنَ الْمَوَاهِبِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَدَعَا النَّاسُ أَجْمَعِينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا عَامَّةً وَسَادَاتٍ إِلَى إِرْفَانِ أَنفُسِهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ نوع خَصَّهُ اللَّهُ بِالْعَقْلِ وَمَيَّزَهُ بِالْفِكْرِ وَشَرَّبَهُ بِهِمَا وَبِحُرِيَّةِ الْإِرَادَةِ فِيمَا يُرْشِدُهُ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَفِكْرُهُ وَأَنَّ اللَّهَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَكْوَانِ وَسَلَّطَهُمْ عَلَى فَهْمِهَا والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال والوقوف عند حدود الشرعية العادلة والفضيلة الكاملة، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد إلا من خصهم الله بوحي۔ یہ ایک اہم ترین مضمون ہے۔ اس کا اندر جو پہلو ذکر کیا ہے، پہلا پہلو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہر انسان کے اندر مختلف چیزوں کی عطائیں رکھی ہے، یعنی ہر چیز کو، ہر انسان کو مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی دوسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی اس میں سے یعنی مذکروں کو، مؤنثوں کو، اور اس کے علاوہ مرد عورتوں کو اور عام لوگوں کو اور سرداروں کو، یعنی اپنی ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، اور پھر انسانوں کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان لے۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنی نوع انسان کو عقل اور فکر کی امتیازی حیثیت کے ساتھ یعنی خاص کیا ہے۔ تیسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی بنی نوع انسان کو عقل اور فکر کی امتیازی حیثیت کے ساتھ اس کو یعنی خاص کیا ہے، اور عقل اور فکر کی امتیازی حیثیت کے ساتھ اس کو شرف بخشی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے ارادے کے اندر آزاد رکھا ہے، وَبِحُرِيَّةِ الْإِرَادَةِ، یعنی اس کو اپنے ارادے کے اندر آزاد رکھا ہے کہ جو کہ اس ارادے کے اندر اپنے عقل اور فکر کو استعمال کر کے وہ بہت بڑی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہے اور اس کو عقل اور فکر سے نوازا ہے، اور پھر اپنے ارادے کے اندر اس کو آزاد رکھا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے سامنے ساری کائنات رکھی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَكْوَانِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سامنے تمام کائنات کو سامنے رکھ دیا ہے، اور وَسَلَّطَهُمْ عَلَى فَهْمِهَا وَالْإِنْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ شَرْطٍ وَلَا قَيْدٍ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یعنی اس کائنات کو سمجھنے کے اوپر مسلط کیا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے پر بھی مسلط کیا ہے بغیر کسی قید و شرط کے۔ البتہ یعنی الا الاعتدال، یعنی انصاف کو برقرار رکھے گا، اور یعنی حدود شرعیہ کے اوپر قائم رکھے گا، اور جس کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ وَأَقْدَرَهُمْ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَن يَصِلُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ خَالِقِهِمْ، اور اس بات پر بھی اس کو قدرت دی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچاننے کی طرف پہنچ جائے اپنے عقل کے ذریعے سے اور فکر کے ذریعے سے، یعنی بدون واسطہ احد، کسی کے واسطے کے بغیر، سوائے ان انبیاء کے جن کو اللہ نے اپنی وحی کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ تو بیٹا یہ جو میں نے آپ کو مضمون بتایا ہے، یہ مضمون سمجھ میں آیا کہ آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے، موٹا موٹا کیا سمجھ میں آیا؟
اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں مجھے جو سب سے پہلے یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تمام چیزوں کو واضح کیا ہے ہاں کہ وہ کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رہ سکتا. اگر وہ محنت کرے، کوشش کرے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. ہاں اس کے بعد یہ کہ انسان کو انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے اور کسی اور چیز کو، کسی اور کو خاص نہیں کرنا چاہیے سوائے انبیاء اکرام کے، کہ ان کے ساتھ دینی تعلق جوڑنا چاہیے اور کسی کو اپنا ایسے خاص نہیں کرنا چاہیے کہ آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے سوائے انبیاء کے اور صحابہ کے. ہاں اپنے عقل اور فکر اور اپنا جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے جو خود کر سکتا ہے وہ کسی کے بتائے ہوئے یا کسی سے پوچھ کے نہیں کر سکتا. وہ اپنی زندگی میں خود کوشش کرے گا، خود محنت کرے گا تو آگے بڑھ سکتا ہے. یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک خاص صلاحیت رکھی، پھر اپنی ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی دعوت دی ہے. پھر اللہ نے اس کو عقل اور فکر سے نوازا ہے. پھر یہ کائنات ساری اس کے سامنے رکھ دی تاکہ وہ جو کچھ کام کرنا چاہے، جتنی محنت کرنا چاہے کرے گا تو اس محنت سے فائدہ اٹھائے گا. اسے اللہ اور چیزیں واضح کرے گا اور چیزیں دکھائے گا. اس مضمون کو آپ اپنی زندگی میں کہاں تک اس مضمون کو ساتھ رکھ کے یعنی آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر انسان محنت کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی انسان ہے کہ جو محنت کرے، بے شک چاہے وہ ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، وہ محنت کرے تو بہت بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. بہت بلندی. تو آپ کا کیا ارادہ ہے بیٹا؟ ارادہ تو بس یہی ہے کہ ہر انسان کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے، محنت سے کام لے تو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے. یعنی خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسری انسانیت کو بھی کیا کرے؟ فائدہ دے، پہنچے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے. ان کے ساتھ بھی انصاف کرے، نرمی سے کام لے. ناظرین، میں اپنے بچوں کے لیے وصیت کروں گا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جو ہے نا اللہ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں اور صلاحیتیں دینے کے ساتھ عقل اور فکر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی کائنات کو سامنے رکھ دیا ہے، اور اپنے رب کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ اس کائنات سے فائدہ اٹھائے. تو میں اپنے بچوں کو یہی وصیت کروں گا کہ یہ اس کائنات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچائے، اور حد تر امکان جو ہے نا اپنی ذات کو بھی راحت پہنچائے اور دوسروں کو بھی یعنی فائدہ پہنچائے. اور میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا، یہ بڑا خاص مضمون تھا جو کہ آج میں نے پڑھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یعنی بہت اعلیٰ قسم کی خصوصیات سے نوازا ہے، پھر ان خصوصیات کو پہچاننے کی طرف دعوت دی ہے، پھر عقل فکر دیا ہے، پھر عقل اور فکر دینے کے ساتھ یعنی کائنات کو سامنے رکھ دیا، اور کائنات کے اندر بہت کچھ ہے، یعنی اس سے آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے باقاعدہ دعوت دی ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ ہر خاص و عام کی تقلید نہ کیا جائے سوائے انبیاء علیہ السلام کی، کیونکہ وہ آپ کو سیدھی راستہ بتائیں گے اور اپنے رب اور خالق کو پہچانا جائے گا. تو یہ ہے انشاءاللہ اس مضمون کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یہ بہت فائدہ والا ہوگا. کون مضمون؟